اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کیس کا جو مرکزی ملزم ہے شیخ دانش ایک مشہور اور معروف کاروباری شخصیت ہے جس کی شہرت بڑی متنازع ہے، جو اپنی عیاشی کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے، قانون کو کھلونا سمجھ کر اس کو توڑ سکتا ہے، اور توڑا اس نے. یہ دیکھیں نا جو اس نے کیا، اس نے قانون کو توڑا. اس مرکزی ملزم کے بارے میں سوشل میڈیا پر باقاعدہ چرچا ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق کسی نون لیگ کی اعلیٰ شخصیت، سیاسی شخصیت سے ہے، اور شاید یہی غرور ہے، تکبر اسے میرے خیال سے کہیں ٹکنے نہیں دیتا. اب ایف آئی آر پر نظر اگر ڈالیں تو اس کے مطابق متاثرہ لڑکی اس درندے کی بیٹی کی سہیلی تھی. اب بیٹی کی سہیلی ہے تو دیکھا جائے تو اگر انسان ہوتا تو اس کو بیٹی کی طرح ہی سمجھتا، لیکن انسان نہیں تھا نا، شیطان ہے، درندہ ہے. اب اس پہ شیخ دانش نے بیٹی کی سہیلی پہ جو بیٹی کی طرح ہی ہوتی ہے اس پر اس گھٹیا آدمی نے بری نظریں رکھی ہوئی تھیں. اس کم بخت کم ظرف انسان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ اس نے اپنی دولت و طاقت کے نشے میں چور ہو کر اس مظلوم لڑکی کو شادی پر مجبور کیا جو بیٹی کی سہیلی ہے، بیٹی کے برابر ہونی چاہیے. لیکن اس لڑکی نے شادی سے جب انکار کیا، پھر کیا تھا؟ انکار کرنا اس بیچاری کا جرم بن گیا. اب یہ انکار اس بندے کو گوارا نہیں ہوا، ہضم نہیں ہوا، پھر اس نے وہ درندگی کی جسے دیکھ کر سوشل میڈیا پر اس خاندان پر تھو تھو ہو رہی ہے. یہ درندے اس لڑکی اور اس کے بھائی کو زبردستی گھر سے اٹھا کر لے آئے. اس لاچار لڑکی کے نہ صرف بال کاٹے گئے، اس بیٹی کو زبان سے ان گندے لوگوں کے جوتے چاٹنے پر مجبور کیا گیا. اب میرے خیال سے اس ظالم خاندان کی انہی کے جوتوں سے تب تک چھترول کرنی چاہیے جب تک یہ نشان عبرت نہیں بن جاتے. اب خاص طور پہ شیخ دانش کی، اس کی تو ایسی چھترول ہونی چاہیے کہ یہ اپنے زندہ رہنے پر افسوس کرنے لگیں. اچھا، ایف آئی آر کے مطابق اس بدبخت انسان نے لڑکی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش بھی کی. سوشل میڈیا پہ سامنے آنے والی پوسٹ کے مطابق پولیس نے شیخ دانش کے گھر پر چھاپا مارا، وہاں خطرناک اسلحہ بھی ملا، بے شمار موبائل فون اور ساتھ ہی ساتھ اس کی غلاظت کی نشانی شراب کی بوتلیں برآمد ہوئیں. ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس نے ملزمان کو گرفتار کیا. مرکزی ملزم شیخ دانش کی مقامی عدالت نے شراب برآمدگی جو کیس ہے اس میں ضمانت منظور کی. اچھا، ایک کیس میں تو اس کی ضمانت منظور ہو گئی، لیکن ابھی اسے اسلحے اور تشدد کرنے کے کیسز کا سامنا ہے. آج جب پولیس اسے پیشی کے لیے عدالت لے کر آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس درندے کو دیکھ کر کچہری میں موجود وکلا خود پر قابو نہیں رکھ سکے. اس کی ٹھکائی شروع کر دی گئی. وکلا اور کچہری میں آئے سائلین نے اس کا حال برا کر دینا تھا، یہ تو پولیس نے اسے بچا لیا، پولیس اسے بچا کر لے گئی. اور یہ ہے عوامی رد عمل اس کی درندگی کے خلاف. ابھی عدالت کا انصاف باقی ہے. میں کہتی ہوں کہ عدالت کو بھی اسے اور اس کے مددگاروں کو نشان عبرت بنانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ یہ درندہ قانونی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر باہر آ جائے، کیونکہ آزاد ہو کر یہ متاثرہ لڑکی اور اس کے خاندان کے ساتھ پھر کیا کرے گا اس کا اندازہ لگانا میرے خیال سے مشکل نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ شیخ دانش جیسے درندوں کو نشان عبرت بنانا چاہیے، بلکہ اس کے پورے خاندان کو نشان عبرت بنانا چاہیے جس نے اس مظلوم طالبہ پر ظلم کے پہاڑ توڑے. شیخ دانش جیسے چھٹے ہوئے بدماش کو ایسی سزا دینی چاہیے کہ یہ خود اپنے لبوں سے موت مانگے، خود مانگے موت اپنے منہ سے. اس بدبخت شخص کو ایسے ہی تڑپانا چاہیے جیسا اس طالبہ کو تڑپایا گیا. اسے کمزور سمجھ کے یہ تڑپا رہا تھا نا، خود کو طاقتور سمجھ رہا تھا. اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ قانون اس سے زیادہ طاقتور ہے، قانون اس شیخ دانش سے زیادہ طاقتور ہے. اس کو پتہ چلنا چاہیے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانا ریاست کی ذمہ داری ہے. انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے، ورنہ اس طرح کے ظلم تو ہوتے رہیں گے. آج یہ ایک حوا کی بیٹی کل کوئی اور ہوگی، آج یہ ایک شیخ دانش ہے کل کوئی اور ہوگا. اس کو نشان عبرت بنانا چاہیے اس دانش کو، اور اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کا وقت ہے. اس شفاق انسان کو یہ بتانے کا وقت ہے کہ ظلم کر کے اور قانون کو توڑ 233 روپے 91 پیسے فی لیٹر مقرر ہو گئی. اور مفتاح صاحب کو پیٹرول بڑھانے کا فیصلہ انتہائی مناسب لگ رہا ہے. کہتے ہیں بڑا مناسب فیصلہ ہے. جب ضمیر مر جائے نا، ضمیر ہی جب مر جائیں تو پھر ظلم بھی مناسب لگنا شروع ہو جاتا ہے میرے خیال سے. اور یہی حال اس وقت مفتاح صاحب کا ہے. آپ کی ہمت کیسی ہوئی کہ ایک تو آپ عوام پر مہنگائی کا ظلم کرتے چلے جائیں، پھر آپ اوپر سے شرمندہ ہونے کی بجائے یہ کہیں بڑی ڈھٹائی کے ساتھ کہ یہ مناسب فیصلہ ہے. اور اگر یہی قیمت بڑھانے کا فیصلہ ذرا سوچیں عمران خان کے دور میں ہوتا ناظرین تو کیا ہوتا؟ وہ فیصلہ انتہائی غلط ہوتا، انتہائی ناجائز فیصلہ ہوتا، انتہائی نامناسب فیصلہ ہوتا، ناجائز فیصلہ ہوتا. یہ دوہرے معیار ان کے آخر کب تک چلیں گے؟ اچھا، اب مفتاح صاحب اوگرا کے سامنے اپنی بے بسی دکھا کر خود کو بری زما کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یعنی مفتاح صاحب انجان بن رہے ہیں کہ اوگرا نے ہمیں کہا اور ہم نے قیمتیں بڑھا دی. جیسے کہ امریکہ نے انہیں عمران خان کی حکومت کے خلاف سازش کرنے کا کہا، انہوں نے سازش کر دی.
اگر یہ بات ہے تو پھر میرے حساب سے ذرا سنیے گا، اب میرے حساب سے یہ شاید دودھ پیتے بچے ہیں کہ انہیں ہر کوئی انگلی پکڑ کر اپنی مرضی سے جہاں کب لے جائے گا یہ وہاں چلے جائیں گے. ایسا ہی مفتاح صاحب میرے خیال سے آپ دھیان سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو اغوا کر کے لے جائے. اگر آپ کو کوئی کنویں میں چھلانگ لگانے کا کہے گا تو کیا آپ کنویں میں چھلانگ لگا دیں گے؟ ویسے میرے خیال سے آپ کنویں میں کیوں چھلانگ لگائیں گے؟ مہنگائی کے کنویں میں دھکیلنے کے لیے آپ لوگوں کو عوام ملے ہوئے بیچارے، ان کو اس میں دھکا دیں گے، ان کی چھلانگیں لگتی رہیں گی. اچھا مفتاح صاحب نے ایک اور عجیب و غریب سی بات کی، ذرا سنیے گا، آپ بھی پریشان ہو جائیں گے ناظرین جتنے لوگ اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں پروگرام. مفتاح صاحب فرماتے ہیں کہ جی قیمتوں کا جو انحصار ہے نا آٹومیٹک ہوتا ہے. آٹومیٹک، صحیح سنا آپ نے، کہہ رہے قیمتوں کا انحصار آٹومیٹک ہوتا ہے. اب ذرا چیک کریں ان کی باتیں. آپ نے آٹومیٹک گاڑی کے بارے میں سنا ہوگا، آٹومیٹک گاڑی ہوتی ہے، آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہے، مینول ٹرانسمیشن. یہ آٹومیٹک واچ ہوتی ہے، آپ کو اس کا بھی پتہ ہوگا. لیکن یہ پہلی بار آپ بھی سن رہے ہوں گے میری طرح کی قیمتیں بھی آٹومیٹک موڈ پہ لگی ہوتی ہیں جو خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. حیران کن باتیں کرتے ہیں، حیرت انگیز باتیں کر دیتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کر دیتے ہیں. اچھا ڈالر نیچے آ رہا ہے، روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے، پھر بھی مہنگائی کم نہیں ہو رہی ہے. اب پیٹرول کم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گیا ہے. اب ایسے میں تو یہی محسوس ہوتا ہے نا کہ 2 نمبر طریقے سے حکومت معیشت کو مستحکم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ ویسے بھی یہ لوگ 2 نمبری کرنے میں تو کافی مہارت رکھتے ہیں. اب میرے خیال سے جو پیٹرول کی قیمت ہے اس میں اضافے سے متعلق غلط فیصلے رات کی تاریکیوں میں ہی ہونے چاہیے تاکہ حکومتی وزراء کو منہ چھپانے میں آسانی ہو سکے. اچھا مفتاح اسماعیل شہباز شریف پر بھی سارا ملبہ بڑا سمارٹلی گرا رہے ہیں، شہباز شریف پر طنز کے تیر چلا رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف نے شفقت فرما کر پیٹرول کی قیمتیں بڑھانے کی منظوری دی ہے. اب آپ نے مفتاح صاحب کے لفظ پہ غور کیا کہ شہباز شریف نے شفقت فرمائی. شفقت، شاید مفتاح صاحب نے شہباز شریف صاحب پر اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. مفتاح صاحب میرے خیال سے سوچتے ہوں گے کہ قیمتیں بڑھانے کی منظوری دیں شہباز شریف، اور جو جہاں کی گالیاں ہیں وہ ان کو پڑتی ہیں، ان کے حصے میں آتی ہیں. اس لیے مفتاح صاحب نے موقع دیکھتے ہوئے شہباز شریف سے بدلہ لے لیا اور بڑے سارے اتحادی مل کر یہ ناچ گانا دیکھتے رہے، تالیاں بجاتے رہے. اور ستم دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. اب ناظرین یہ حکومت کس حد تک بے حسی کے گڑھے میں گری ہوئی ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے. جب 75ویں جشن آزادی کی تقریبات ہو رہی تھی تو ہمارے حکمران آزادی کا کچھ زیادہ ہی ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، بےہودگی کو فروغ دے رہے تھے. دیکھیے یہ 14 اگست کی تقریبات میں بےہودہ ڈانس آپ دیکھ رہے تھے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم کی سربراہی میں سارے اتحادی مل کر یہ ناچ گانا دیکھتے رہے، تالیاں بجاتے رہے. اور ستم دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو تحریک انصاف کے جلسوں کو کیا کہتے تھے، اس کے لیے کس لفظ کا استعمال کرتے تھے؟ مجروں کا. عمران خان کے جلسوں کو ناچ گانے کی محفلوں سے تشبیہ دیتے رہے. اب ان کی ذات اور ان کی جماعت پر جب انگلیاں اٹھی ہیں تو اپنے دفاع میں دیکھیے کہ کیا فتویٰ یہ جاری کرتے ہیں، اور وہ اس کی جو بھی دلیل دیں. مگر اب تو اس بے شرمی، اس بےہودگی پر معروف عالم دین بھی برس پڑے ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب نے اس ڈانس محفل پر برہمی کا اظہار کیا ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جی یوم آزادی مبارک، لیکن اس کی سرکاری تقریب میں مرد و زن کا مخلوط رقص قوم کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے. کیا اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی؟ اب یہ اتنا غیر مہذب، غیر معیاری جو ڈانس ہے، ڈانسرز کو بلا کر ان کو نچوایا گیا، شاید یہ لوگ امریکہ کی ثقافت ہم پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جیسا کہ عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، یہ حکومت تو امپورٹڈ ہے جو مسلط کی گئی، تو اسی لیے انہی کی ثقافت پاکستان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا اس میں ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس پرفارمنس کے دوران حکومتی نمائندگان بشمول خواتین شامل تھیں. اور ناظرین ہمارے حکمرانوں کا حال آپ دیکھیں کہ بلوچستان اور سندھ میں سیلابی ریلے تباہی مچا رہے ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو اپنی انٹرٹینمنٹ چاہیے اور اس کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں. نون بھی سیاسی مشکلات کا شکار دکھائی دیتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ملک میں جاری جو مہنگائی کا طوفان ہے. اور آپ کو پتہ ہے مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے نعرہ لگا کے جی پی ٹی آئی کے دورے کو میں بڑی مہنگائی ہے، مہنگائی سے عوام کی جان چھڑانی ہے. اب اپنی مہنگائی دیکھ لیں کہ ان کے آنے کے بعد جتنی مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی ہے. اور نون لیگ کی جو سیاسی مشکلات ہیں ان میں زیادہ اضافہ حال ہی میں جو پنجاب میں ہونے والے ضمنی انتخابات ہیں اس نے بھی کی ہے. اچھا مسلم لیگ نون کو پنجاب میں جسے وہ اپنا قلعہ کہتی ہے، بدترین شکست ہوئی.
20 میں سے صرف 4 سیٹوں پر یہ کیسے جیتی وہ بھی ایک الگ کہانی ہے. لیکن اس شکست کے بعد نون لیگ کی صفوں میں بے چینی کی لہر دیکھی جا سکتی ہے، اور واقفان حال یہ بتاتے ہیں کہ ان حالات میں نون لیگ کے اندر وسیع پیمانے پر سوچ بچار کا عمل بھی شروع ہوا. تو بات اس نتیجے پر پہنچی کہ جی جماعت کو اثر و ترتیب دیا جائے. اچھا، پارٹی کی جو اکثریتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ جی پارٹی کی کمان مریم نواز کے حوالے کی جائے، اور یہ فیصلہ اب ہو چکا ہے اور اس حوالے سے تیاریاں بھی شروع کر دی گئی ہیں. اچھا، پارٹی کے اندر مریم نواز کو اختیارات دیے جانے کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ اپنی ہی حکومت کی پالیسیز پر ناراضی کا اظہار بھی کیا. پہلا ٹویٹ انہوں نے تاجروں پر لگائے گئے اضافی ٹیکس پر کیا، جو بعد میں مفتاح اسماعیل نے واپس لے لیا. اب دوسرا جو ٹویٹ ہے انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر کیا تھا، اور نون لیگ میں تصادم اس بات کی دلیل ہے کہ جی یہ جو پارٹی کے اندر اس وقت شدید بے چینی کی لہر ہے، اور پارٹی کی اکثریت میاں نواز شریف کی واپسی چاہتی ہے، اور تجزیہ کاروں کے بقول نواز شریف کی واپسی کی جو راہ ہے ہموار کرنے، ان کا سیاسی راستہ پھر سے ہموار کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے کوششیں تیز کر دی ہیں. اور اس سلسلے کی ایک کڑی نواز شریف کی تاحیات نااہلی کا خاتمہ ہے. معلوم ہوا ہے کہ اس ضمن میں وزارت قانون اور دیگر جو متعلقہ ادارے ہیں نااہلی کی مدت کا تعین کرنے کے لیے آئین اور قانون کا جائزہ لے رہے ہیں. اور خبر کے مطابق قومی اسمبلی کی آئندہ سیشن میں اس بات کا امکان بھی ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال کر دی جائے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر نواز شریف کی نااہلی ختم ہو جائے گی. یعنی نون لیگ کا سارا زور نواز شریف کی سزائیں اور نااہلی ختم کروانے پر ہے، اور مہنگائی پر کوئی توجہ نہیں ہے. کہنے کو نواز شریف پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر اجلاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، عوام سے ہمدردی کا ناٹک کرتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ملک اس وقت معاشی لحاظ سے کھوکھلا ہو رہا ہے. لیکن نون لیگ میں اسحاق ڈار گروپ اور مفتاح گروپ بنا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ کہ نواز شریف ان گروپ بندیوں کو ختم کرنے کی بجائے اسحاق ڈار سے ملے ہوئے ہیں. معاشی اعتبار سے ان کی بات کوئی